ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم سیرہ کا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں. تھوڑا سا سبجیکٹ کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ آج ہم انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے اس میں نمبر 1 سیرہ پڑھنے کا مقصد، یعنی ہم سیرہ کیوں پڑھیں. تو مقصد سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. مقصد کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو فارمیٹ آف دا سبجیکٹ بتایا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سبجیکٹ جو ہے سیرہ کا، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، اس کا بیک گراؤنڈ، اور پھر عرب کی سیاسی، جغرافیائی، تاریخی، دینی حالت، تاکہ وہ ملک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے تمام حالات اور بیک گراؤنڈ جب ہمیں کلیئر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور رول زیادہ اچھی طرح واضح ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ پڑھنے کا مقصد، میں چاہوں گی کہ پہلے آپ میں سے کوئی بتائے آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ سبجیکٹ کیوں پڑھیں. جس پرسنالٹی کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جانیں کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے. جس کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنی محبت بڑھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیپلی جاننے سے محبت کی انٹینسٹی بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو ایمان کا لیول بھی بہتر ہوتا ہے، اور پھر یہ محبت خود بخود اتباع کو جنم دیتی ہے. یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جاتا ہے جبکہ نمبر 1 ہم ان کو جانتے ہیں. جاننے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے تو خود بخود انسان بغیر کسی جبر کے، بغیر فورس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کو دل کرتا ہے، دل کی خوشی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن کی عملی تفسیر تھے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن. پھر سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آئے کہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں. تو روشنی کی طرف لے جانے والے پیغمبر کو جان کے ہی انسان اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان تھے. تمام کوالٹیز جو کسی میں ہونی چاہیے ہر لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. معاشرتی پہلو سے بھی، زندگی کے ہر فیلڈ میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. خوشی، غم، دکھ سکھ، لوگوں کے ساتھ معاملات، گھر کے اندر، گھر کے باہر، حکومتی سطح پہ، میدان جنگ کی سطح پہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد بہتر طور پہ ادا کرنے کی پوزیشن میں انسان آ جاتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جان لیتا ہے. سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، غرض ایک شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے جذبات اور مکمل اخلاق کا مجموعہ ہو، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں بیلنس لاتی ہے، ہمیں بہتر مسلمان بننے کی ترغیب اور انسینٹیو ملتا ہے سیرت کو پڑھ کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ نے کتنی جد و جہد کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے مصیبتوں
سے گزر کے ہم تک اسلام پہنچایا. جب یہ واضح ہوتا ہے تو ہمیں اسلام کی قدر و منزلت کا احساس بخوبی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کی محبت بھی بڑھتی ہے. اور جہاں ایک طرف ہم پریکٹیکل زندگی میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مشن جو ہم تک بڑی مشکلوں سے آپ نے پہنچایا، اس کو ہم نے بڑھانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین انسان جن کے اسوہ حسنہ کو اپنا کے ہی ہمیں دنیا اور آخرتی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں. اس مضمون کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ چند لیکچرز ہوں گے. یہ چند باتیں تھیں سبجیکٹ کے حوالے سے. آپ کا کام یہ ہے اہم پوائنٹس کو نوٹ کرتے جانا. جو کتاب ہے تجلیات نبوت، وہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ. یہ میں نہیں کہتی کہ سیرت کے لیے کافی ہے، یہ تو ایک بہت وسیع میدان ہے، اور اس کے تو جتنا اندر انسان جاتا ہے اتنا فیل ہوتا ہے کہ ابھی تو ہمیں کچھ جانا ہی نہیں. لیکن ایک اچھے بریف انداز میں کافی حد تک کور کیا گیا ہے سیرت کو. تو آپ لوگوں کے لیے تجلیات نبوت اچھی کتاب ہے، اور میں بھی انشاءاللہ جو بیسک آؤٹ لائن فالو کروں گی وہ الرحیق المختوم سے فالو کروں گی، جو کہ اسی کی زیادہ ڈیٹیلڈ ورژن ہے تجلیات نبوت کی. ایک ہی آتھر ہیں دونوں کے. اور اس کے ساتھ جن بک سے تھوڑا تھوڑا زیادہ استفادہ کیا میں نے، وہ ان میں ایک رحمت للعالمین ہے اور ایک شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ڈیلی اگر آپ اپنی کتاب سے اتنا جا کے اسٹڈی کر لیں جتنا ہم کلاس میں کور کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا اپنا لیسن ریوائز ہو جائے گا. کچھ باتیں جو ہو سکتا ہے ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہ تفصیل میں کور کر سکیں وہ آپ خود کریں گے. اور پھر جو اگلے دن انشاءاللہ لیکچر سے پہلے کویسچن آنسرز ہوں گے آپ سے پچھلے لیکچر کے بارے میں، تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہوں گے. اور اگر آپ زیادہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس سے ایکسٹرا پڑھائیے، تاکہ جب لیکچر ہو تو آلریڈی آپ اس کے لیے فیملیئر ہوں گے. ٹھیک ہے، آئیے اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون جو ہے یہ کس طرح سے کمپائل کیا گیا. اس سبجیکٹ کی اپنی کمپائلیشن یا تاریخ کیا ہے، اس کی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، تھوڑا سا ایک آپ کو ہلکا سا آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کتنی محنت سے یہ سبجیکٹ کمپائل ہوا اور ہم تک پہنچانے کے لیے کتنا لوگوں نے اس پہ کام کیا. ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو وہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. پھر شروع میں جب سیرت پہ کام شروع ہوا تو ابتدا میں صرف مغازی کو لیا گیا. مغازی سمجھتے ہیں؟ جہاد وغیرہ کو، غزوات کو. ابتدا میں جب ضرورت محسوس ہوئی، جیسے ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کے لیے یا مختلف واقعات لوگ پوچھتے تھے، تو زیادہ تر غزوات کو دہرایا گیا اور بتایا گیا. تو سیرت کی ابتدا مغازی سے ہوئی، یعنی غزوات سے. پھر آہستہ آہستہ اس میں باقی پہلو بھی شامل ہوتے گئے. اس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ان کا بہت علم تھا، تو 80 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھ دیجیے. تو مغازی کی یعنی سیرہ کی سب سے ابتدائی کتاب مغازی کی شکل میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 80 ہجری میں لکھی، اور اس کو بہت خوبصورتی سے آگے مزید لوگوں میں پھیلانے میں ان کے 2 ہونہار شاگردوں کا بہت ہاتھ ہے. ان میں ان کے ایک شاگرد ہے موسیٰ بن عقبہ. یہ خاندان ابن زبیر کے غلام تھے، تابعی تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ مغازی کا علم سیکھنا ہے تو موسیٰ کے پاس جاؤ. دوسرے شاگرد جنہوں نے آگے بہت اس کے اوپر مزید کام کیا، ان کا نام محمد بن اسحاق ہے. یہ بھی امام زہری کے شاگرد تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
امت مسلمہ پہ جہاں ایک احسان یہ کیا تھا کہ حدیث کی کمپائلیشن کروانی شروع کی تھی، وہاں ان کا ایک اور احسان ہے ہم سب پہ کہ سیرت کو پریزرو کرنے میں اور کمپائل کرانے میں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ دمشق کی جامع مسجد میں ابن عامر بن ابو قتادہ کو کہا کہ آپ جامع مسجد دمشق میں مغازی کا درس شروع کر دیجئے، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ اس طرح درس شروع ہو گیا جیسا کہ اس زمانے میں درس حدیث ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح within the first century of ہجرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپائل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کلکتہ کی ایشیاٹک سوسائٹی جس زمانے میں برٹش رول تھا انڈیا میں، وہاں پہ ایک جرمن اسکالر نے بہت زیادہ اس چیز کو ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کیا اور ریسرچ کیا کہ پیغمبر کے حالات کس طرح ان کے محفوظ کیے گئے اور کس حد تک ٹھیک ہیں، تو اس نے بہت زیادہ تعریف کی اور اس نے کہا کہ کسی قوم کو میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے رسول کے حالات کو قلم بند کرنے کے لیے اور اس میں احتیاط کرنے کے لیے 5 لاکھ ان لوگوں کے حالات بھی جان کے تحقیق کر لی جنہوں نے یہ روایات اپنے رسول کے بارے میں بتائیں۔ یعنی ایک طرف تو حدیث کے بارے میں جیسے آتا ہے نا محدثین کو بہت کرٹیکل اسٹڈی کیا گیا، اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ سیرت پہ جو لوگ کام کریں وہ خود کس حد تک اوتھینٹک ہیں۔ اب بالکل جیسے آپ نے پڑھا ہے علوم الحدیث میں کہ کس طرح راوی کو چیک کیا جاتا تھا، ایگزیکٹلی اسی طرح اصحاب سیر یعنی وہ لوگ جو سیرت پہ کام کرتے ہیں ان کے بھی حالات کی تحقیق کی گئی، اور کئی ایسے آپ کو ملیں گے اصحاب سیر جن کو ریجیکٹ کیا گیا کہ مثلا وہ فلاں جو ہیں وہ بنی اسرائیلی روایات لیتے ہیں and we are not sure کہ وہ ٹھیک تھی کہ نہیں، لہٰذا ان کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اسی زمانے سے زبانی طور پہ بھی درج شروع ہو چکے تھے اور تحریری طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات قلم بند ہو گئے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو سیرت کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے۔ سیرت کا لفظ سارا سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں طریقہ، حالت، سنت وغیرہ، اور شرعی اصطلاح میں سیرت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، حالات، طور طریقے، شخصیت کے ہر پہلو کے مطالعے کا نام ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس وطن کو پہلے دیکھا جائے اور ان حالات کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے آج کے لیکچر میں ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کی بجائے پہلے عرب کے حالات کو دیکھیں گے۔ عرب کا لفظ جو ہے اس کے 2 معنی بتائے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے صحرا، ریگستان، اور دوسرا معنی جو عرب خود کرتے ہیں کہ عرب اپنی زبان آوری پہ فخر کیا کرتے تھے اور اپنی فصاحت کی وجہ سے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب لوگوں کو عجم۔ تو یہ دونوں معنی عرب کے بنتے ہیں لفظی طور پہ۔ عرب کا کل علاقہ 10 سے 13 لاکھ مربع میل ہے، اسکوائر مائلز۔ عرب کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ابھی نقشے پہ دیکھیں گے تو عرب بالکل دنیا کے سینٹر میں یعنی 3 بر اعظموں کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہے، ایشیا، یورپ اینڈ افریقہ۔ ان تینوں کے ساتھ عرب کا خشکی اور سمندر کے راستے سے ایک کنیکشن موجود ہے۔ عرب میں اس زمانے میں مختلف قسم کی اقوام آباد تھیں، لیکن ہم اس وقت صرف ایک خاص قوم کو ہی تھوڑا سا دیکھیں گے، اور وہ قوم ہے جنہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور اسی قوم سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی حاجہ علیہ السلام اور ننھے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے
مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں بسا کے چلے گئے۔ اس وقت خانہ کعبہ وہاں موجود نہیں تھا، صرف ایک ابھرا ہوا ٹیلا موجود تھا، اور باقی نہ پانی، نہ کھانا، اور نہ ہی کوئی جاندار وہاں موجود تھا۔ لیکن اسی میں حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کو آباد کرنا تھا، اپنے گھر کی تعمیر نو کروانی تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے آخری پیغمبر کا ظہور اسی اہم ترین علاقے میں ہونا تھا۔ اس میں آپ تھوڑے سے ادیان دیکھتے ہیں جو ارد گرد ہیں۔ ان ریلیجنس میں اگر آپ دیکھیں، عرب میں اس وقت کہیں عیسائیت آ چکی تھی، اور اس کی وجہ ہمسایہ ممالک ہیں جہاں پہ عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی، بازنطینی حکومت جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے اثرات سے مصر میں بھی کہیں کہیں عیسائیت موجود تھی۔ اسی طرح ایتھوپیا یعنی حبشہ کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو نجاشی تھا پھر وہ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا۔ پھر یہودی جو تھے وہ بھی یمن سے جب سیل عرم آیا تھا، مشہور آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، اس میں وہ قوم بکھری اور ان کے کچھ لوگ یہاں آ کے مدینہ منورہ کے قریب آباد ہو گئے تھے، جو بعد میں خیبر، فدق اور مدینہ منورہ کے اندر کافی یہودی آباد رہے۔ اس کے علاوہ ایرانی آتش پرست تھے، اور اس کا بارڈر عراق ایران کا سعودی عرب سے مل رہا تھا۔ اس کے علاوہ صابیت یہ بھی کسی حد تک موجود تھے۔ لیکن خود اگر مکہ کو آپ دیکھیے تو مکہ کے اندر زیادہ تر آپ کو کفار مکہ ملتے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن انہوں نے دین کی اصل شکل بگاڑ دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نت نئی بدعات شروع ہو چکی تھی، اور سب سے بڑا جو خلل آیا تھا تو وہ تھا توحید کی بجائے شرک اور بت پرستی جو کفار مکہ میں موجود تھا۔ اس کی ابتدا ایک شخص نے کی تھی، وہ عمر بن لحی تھا، اور بہت زیادہ اس انسان کی نیکی کی وجہ سے اس کی قدر تھی مکہ میں۔ وہ شام گیا، اس نے کچھ عیسائیوں کو بت پرستی کرتے دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ تو اہل کتاب لوگ ہیں اور یہ کوئی اچھی ہی چیز ہوگی، لہذا وہ ایک بت اٹھا کے مکہ لے آیا۔ ایک بت آنے کی دیر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ حال ہوا کہ بتوں کی تعداد 360 ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان بتوں کو توڑا اور مکہ اور اس کے ارد گرد کو بتوں سے پاک کیا۔ اور حال یہ ہو گیا تھا عربوں کا کہ راہ چلتے کوئی پتھر ملتا تو اس کو بھی اٹھا لاتے اور اس کو بھی بت بنا کے پوچھنے لگتے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہنے کو عیسائی اور یہودی جو کہ اہل کتاب ہیں موجود تھے، لیکن ان کے ہونے کا بھی کوئی فائدہ اس سے نہ ہوا، کیونکہ ان کے خود اپنے دین میں بگاڑ آ چکا تھا۔ اس لیے بھی ضرورت ہوئی کہ اب ایک ایسا پیغمبر آئے جو تمام لوگوں کے اندر جو دینی بگاڑ آ چکا ہے اس کو درست کر کے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کام کرنا تھا۔ اور اس سے آپ دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر کٹھن اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کام ادا کیا۔ ہر طرف بگاڑ ہے، ادیان کا بھی، اخلاق کا بھی، اور ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ دین ابراہیمی پہ کفار مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ ان کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ حج کے دنوں میں جو کہ قریش ہیں وہ بال والے خیمے میں نہیں رہ سکتے، چمڑے کے خیمے میں رہیں گے۔ جو لوگ حج کرنے آئیں وہ انہی کے دیے ہوئے رقم سے لباس پہن کے حج کر سکتے ہیں، اور اگر پیسے کم پڑ گئے ہیں، لباس پورا نہیں ہے، تو تقریباً نیکڈ ہو کے وہ حج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ حج کر لیتا تو ان کپڑوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ یعنی ایسے ایسے کام جن کا ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ ان کے لیے ایسا ایک ان کو نسلی فخر آ چکا تھا کہ ہمیں تو حدود حرم سے آگے جانے کی حج میں بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کہ آپ اگر پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہنے کو تو دین ابراہیمی پہ تھے، لیکن دراصل اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا
اس کا دور دور تک نام و نشان ان کی زندگی میں نہیں ملتا. اور بے شک ایک سپر پاور کو وہ مانتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیات میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک اور بت پرستی اور اخلاقی حالات اتنا بگاڑ کہ کہیں حال یہ تھا کہ ایک ایک وقت میں کئی شادیاں عورتیں کرتی. پولی گیمی کا رواج تھا، ایک عورت کے ایک وقت میں 10 کے قریب شوہر ہو سکتے تھے. اور پھر جب وہ پریگننٹ ہو جاتی، بچہ جب پیدا ہو جاتا، پھر اس کی مرضی جس کو کہتی کہ تمہارا بچہ اس کو قبول کرنا ہوتا تھا. سگی بہنوں کو ایک وقت میں ایک آدمی سمجھتا کہ جائز ہے شادی کرنا. باپ کی بیوہ سے بیٹا شادی کر لیتا باپ کے مرنے کے بعد. اور اس طرح کے کئی اخلاقی گراوٹ کی باتیں ہیں جو کہ اس زمانے میں موجود تھے. دوسری طرف قبائل غربت سے یا بیٹی کو آر سمجھتے ہوئے بچیوں کو کچھ علاقوں میں زندہ دفن بھی کر دیتے تھے. عورت کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اخلاقی طور پہ بہت گر چکے تھے. اور پھر مذہب کا تو حال ہی برا تھا. مذہب کا ایک نام تھا، اصل میں مذہب کہیں بھی نہیں تھا. ان کے ارد گرد 2 سپر پاور سے، ایک طرف ایرانی تھے جو کہ ہزاروں سالوں سے ساسانیوں کی حکومت تھی، وہاں پہ شاہانہ انداز تھا. اور جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے طریقہ کہ شاہی خزانے اور عیش اور عوام جو ہے ان پہ ظلم و ستم، ناانصافیاں اور ہر طرح کی زیادتیاں، طبقاتی نظام جن میں یا تو آپ امیر ہیں تو بہت اچھے ہیں اور یا پھر بالکل دوسرے جو ہیں وہ حقیر ہیں اور غلام ہیں. دوسری طرف شام میں عیسائیوں کی حکومت تھی، بازنطینیوں کی، اور وہاں پہ بھی شاہ ہوتے تھے اور وہی حال تھا جو کہ بادشاہوں کا ہوتا ہے. اس زمانے میں ان کی پالیسی تھی غیر جانبدارانہ، نہ وہ عیسائیوں کے ساتھ تھے اور نہ وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے. اور ان کی اس نیوٹرل پالیسی نے ان کو فائدہ دیا. ایک بے آب و گیاہ وادی کا بھی اللہ کی طرف سے ان کو ایڈوانٹیج ملا کہ کبھی بھی فاتحین کے نگاہیں عرب کی طرف نہ اٹھی. حالانکہ بارڈر پہ دونوں ہیں، لیکن آپ کو حملے کی خبر نہیں ملے گی کہ شامیوں نے یا ایرانیوں نے حملہ کیا ہو، سوائے ابرہہ کے ایک لشکر کے. وہ بھی اس کا واقعہ آگے آئے گا کہ اس کی وجوہات کیا تھی. ایک خاص مقصد تھا، ملک فتح کرنا نہیں تھا، وہ تو کعبہ کو صرف ڈھانے آیا تھا. اقتصادی حالت عرب کی کیا تھی؟ کچھ اگتا نہیں تھا. پھر قبائلی نظام کی وجہ سے آپس میں کانسٹنٹ جنگ و جدل، لڑائیاں، ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش، ایک دوسرے کا مال چھیننے کی کوشش. تو ہمیں کوئی خاص کام یا صنعتوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا. صنعت تو نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹے لیول پہ جس کو آپ ہوم انڈسٹری کہہ سکتے ہیں، دباغت یعنی چمڑا رنگنے کا کام اور کپڑا بننے کا، یہ ایک کام تھا جو خواتین بھی کیا کرتی تھیں. جیسے امہات المومنین میں سے بھی بعض کا آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دباغت کا کام کرتی اور پھر اس سے جو انکم آتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی. لڑائیوں کو روکنے کے لیے جو حرام مہینے تھے 4، صرف ان مہینوں میں میلے لگا کرتے تھے، جیسے اوقاس کا میلہ وغیرہ. ان میلوں میں کچھ ٹریڈ، کچھ تجارت ہو جاتی تھی، حج کے دنوں میں جیسے ہوتی تھی، اور اس طرح سے یہ آمدنی ہوتی تھی. زیادہ تر یہ لوگ گلابانی کرتے تھے، یعنی اونٹ، بھیڑ، بکریاں وغیرہ رکھتے، اور اس طرح ان کی زندگی کی گزر بسر ہوتی. جہاں بہت سی برائیاں بھی تھیں عربوں میں، وہاں آپ دیکھیے تو کچھ ایسی خوبیاں ضرور تھیں جن کی وجہ سے یہ عرب خیر الامم بنے. یعنی اللہ نے اس قوم کو چنا بہترین امت بننے کے لیے. اور ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی جو تھی وہ ان کی پیورٹی آف ریس تھی. یعنی وہ لوگ ادھر ادھر شادیاں نہیں کرتے تھے، آپس میں اپنے ہی خاندانوں میں، اپنے ہی قبیلوں میں شادیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت پیور رہی اور ان کی جو خوبیاں تھیں وہ جنریشن آفٹر جنریشن ریٹین ہوتی رہیں. میں نے اکثر آپ دیکھیں نا، مکسنگ اپ سے کیا ہوتا ہے، کچھ آپ کی جو اوریجنل ویلیوز ہوتی ہیں بدل جاتی ہیں. یہ لوگ پیور رہے، ان کی زبان بھی پیور رہی، پھر کسی بھی غیر ملک نے حملے نہ کیے، ان کو کبھی محکوم نہ بننا پڑا. اس لیے یہ ذہنی طور پہ کبھی غلام نہیں تھے.
یہ آزاد لوگ تھے، اسی لیے ان کے اندر ایک جرت تھی، ایک اعتماد تھا، عزم تھا، بلند حوصلہ لوگ تھے اور بے حد بہادر تھے. بڑے سے بڑے خطرے سے ٹکرا جاتے تھے. اور قبائلی نظام کی وجہ سے اکثر ان کی جو آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں، اس کی وجہ سے یہ لڑائی کو تو بالکل کھیل سمجھتے تھے، اور نوجوان بڑی خوشی خوشی لڑائیوں کے لیے جاتے، اور انتقام اور خون کا بدلہ سال ہر سال ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے چلتا رہتا. ہر وقت ایک خانہ جنگی کی کیفیت تھی. ایسا ایک ماحول تھا جہاں کوئی امن نہیں. پھر جنگوں میں جو عورتیں ان کی لونڈیاں بن کے آ جاتی، ان کے ساتھ پھر وہ اپنے ریلیشن شپ رکھتے، اور ان کی اولاد اگر ہو جاتی تو اس اولاد کی کبھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ادھر ادھر سے بچوں کو اٹھا کے غلام بنا لیا جاتا تھا. تو مجموعی طور پہ حالات تو خراب تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ خوبیاں ضرور تھیں. پھر ان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا، وہ تھا ناموری چاہنا، لوگوں میں واہ واہ ہو، شہرت ہو، اور اس کے لیے ایکسٹریم اقدامات یہ لوگ کر گزرتے. مثلا اگر مہمان آیا تو گھر کا اونٹ ذبح کر کے کھلا دینا کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے. اسلام نے ان کی انہی خوبیوں کو چینلائز کر دیا. یہی سخاوت پھر صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے عوام الناس تک خیر پہنچنے کا ذریعہ بن گئی. وہ جو جنگ و جدل اور قتل و غارت اور ہر وقت لڑائی کا ایک ان کا ماحول تھا، جہاد کی صورت میں وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہی چینلائز کر کے اس کو بہتر طریقے سے اسلام میں یوز کیا گیا. یہ لوگ کھرے قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر کوئی نفاق نہیں تھا. جو دل کے اندر تھا وہ منہ پہ ہوتا تھا، اور اسی لیے یہ نفاق سے پاک دل تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے وہ کر دکھایا کہ اب تک تاریخ حیران ہے کہ چند لوگ جو نمائشی طور پہ مستحکم تھے، جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، جن کے پاس نہ کوئی بہت بڑی قوت تھی، وہ اٹھتے ہیں چند خانہ بدوش اور یکا یک ساری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اس کی وجہ ان کے اندر وہ بیسک کوالٹیز تو موجود تھی. جفاکش قسم کے لوگ تھے، سادی ان کی زندگی ہوتی تھی، تعیشات سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا. تو وہ لوگ جو بہت لگژوریس لائف لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ٹف نہیں ہوتے، وہ پھر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے اگر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ معاشی طور پہ بڑے کمزور تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا، کپڑا پورا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، بہت ساز و سامان نہیں تھے، تو یہی فیکٹر ان کے حق میں اچھا ثابت ہوا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ایک چیز کو اپنے حق میں برا سمجھتے اور ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھا ہو. تو عربوں کے حق میں یہ تمام ڈیپریویشن آف ورلڈلی لیجرز اینڈ پلیجرز جو تھی وہ اچھی ثابت ہوئی، اور اسی لیے بہت جلد انہوں نے وہ کام کیا کہ اسلام کا کلمہ دور دور تک بلند ہو گیا. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟